ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. حالات اور معیشت اور اس خطے کے مستقبل کے معاملات میں بہت بڑی پیش رفت ہوگی انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ فنانس بل سینٹ سے منظور ہو جائے گا, قومی اسمبلی سے منظور ہو جائے گا. آپ نے کہا سینٹ سے کیسے منظور ہو جائے گا. اب میرا خیال ہے سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ سینٹ سے بل بھی منظور ہوتا ہے, اور اپوزیشن کو یہ خیال رکھنا چاہیے یہ 14-15 آدمی جو ہیں یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں, اور IMF میں جانا کوئی شوق نہیں ہے, کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, مجبوریاں ہیں. اور یہ 24ویں مرتبہ اب ہو جائے گی. 23 مرتبہ ہم جا چکے ہیں IMF میں, کیونکہ معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے اور دوسرے اداروں سے مدد لینے کے لیے IMF میں جانا ہوتا ہے. اور سینٹ کے 3.5 سال قومی اسمبلی میں کوئی بل, کوئی قرارداد, کوئی حکومت کی فیل نہیں ہوئی, اپوزیشن کو کہیں کامیابی نہیں ہوئی. اور اب یہ عدم اعتماد کی جو باتیں کر رہے ہیں اس میں بندے ان کو لانے ہوتے ہیں, اور یہ خیال چھوڑ دیں. آنا چاہتے ہیں فضل الرحمان کو سب سے زیادہ شوق ہے, باقی سب پارٹیوں کو سنگینی کا, حالات کی سنگینی کا اندازہ ہے. فضل الرحمان صاحب آئیں, شام کو آئیں گے, موسم کیسا ہوگا, کورونا کی ایک لہر کیا ہوگی اور حالات واقعات کیا ہوں گے. ابھی 2 مہینے پڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ناکامی ہوگی. عمران خان نے کہا تھا کہ 3 مہینے اہم ہیں, 1 مہینہ گزر گیا ہے, 60 دن باقی ہیں. بلاول کہتا ہے وہ آئے گا اور موسم ابر آلود ہوگا. کوئی ابر آلود نہیں ہوگا. بلاول صاحب آئیں, آپ 27 کو آئیں, مطلع صاف ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور 23 مارچ والے بھی شام کو آ جائیں. کوئی صورتحال کیا ہوگی. 1.5-2 سال تو رہ گئے ہیں, سوری 1.5-1.25 سال, 2 سال چڑھا ہوتا ہے. فروری آ گیا, پتہ ہی نہیں لگتا اقتدار میں ٹائم کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے. باقی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے, اور UBN اور BRA نے مل کر BNA بنائی ہے. سو بلوچستان سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے 10 جوانوں کی جانوں کی قربانیاں بھی ایک تاریخ ہے ہماری فوج کی اور سول آرم فورسز کی, کہ 70-80 ہزار سولین اور آرم فورسز کے لوگوں نے قربانی دے کے اس ملک سے دہشت گردی ختم کی ہے. اور انشاءاللہ BNA اور TTP اگر جو اضافہ کرے گی دہشت گردی میں اور جو کرے گی, انشاءاللہ تعالی ساری قوم مل کر اور پاک افواج مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اور افغانستان میں بڑھتے ہوئے معاشی حالات جو ہیں اس میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اور ساری دنیا کو افغانستان کی مدد کرنی چاہیے. 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر ہے, ہم زبردست منائیں گے. راشد صاحب سے بھی میں کہوں گا, راشد شفیق صاحب سے بھی, کہ لال حویلی کے باہر بھی منایا جائے. اور ابھی کل ہندوستان کی افواج نے, ظالم لوگوں نے 5 کشمیری شہداء جوانوں کی, بے گناہ لوگوں کی, پرامن شہریوں کی جان لی ہے, جس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی فوج مسلمانوں سے کیا سلوک کر رہی ہے. اور آج مسلمان جس طرح ہندوستان میں بے بس ہے, وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے یا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. سو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے قومی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. اور 5 منٹ ہو گئے ہیں, 5 منٹ سوالات کے. چھوٹا سوال کرنا, میری 10 منٹ کی پریس کانفرنس, شارٹ اسٹیٹ. نہ دھرنے میں کچھ ہوگا, نہ لانگ مارچ میں کچھ ہوگا. اور آپ پہلے پوچھ رہے تھے کہ نہ ایمرجنسی کا مجھے پتا ہے, نہ صدارتی نظام کا پتا ہے. جن لوگوں نے کہا ہے کیبنٹ میں یہ کوئی بات نہیں آئی, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیبنٹ میں
نہ ایمرجنسی کی بات کی ہے، نہ صدارتی نظام کی بات کی ہے. اگر پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اس پر بیان دیتا ہے ٹی وی چینل پر آ کر تو آپ اس سے جواب لیں. وزیر داخلہ کا تو اس میں کام. جی جی آپ صافی ہیں؟ سر یہ بتائیے کہ چائنا میں 32 ممالک کے حوالے سے جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے تعلقات امریکہ اور چین سے مساوی بنیادوں پہ ہوں گے. چین ہمارا آزمودہ اور ہمالیہ سے بلند دوست ہے اور ہر موسم کا دوست ہے. امریکہ ایک طاقت ہے، سپر پاور ہے، ہمیں اس سے بھی تعلقات رکھنے ہیں. یہ نہیں ہماری سیاست ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو ناراض کریں. شیخ صاحب جی سر یہ بتا دیں کہ پچھلے دنوں بات چلی ہے کہ کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے یہ کیا چیز ہے کہ کابینہ میں خاص طور پہ پی ٹی آئی حکومت میں بڑی رد و بدل ہوئی ہے، تو کیا آپ کی بھی رد و بدل ہونے جا رہی ہے؟ کیا اطلاعات کی طرف آپ جا رہے ہیں؟ آپ کی طرف بھی کہا جا رہا ہے. دیکھیں، اب سال سوا سال رہ گیا، مجھ سے تو کسی نے بات نہیں کی. تین نام ہے شیخ صاحب. اگر مجھ سے کسی نے بات کی تو میں اپنی گزارشات پیش کروں گا. آپ یقین رکھیں مجھ سے کسی نے بات نہیں کی. لاسٹ 3 کوشچن. بتا دیں کہ پی ایم جو ہے وہ چائنا جا رہے ہیں. چائنا جو ہے دفاعی حوالے سے ہماری صلاحیت کو بڑھا رہا ہے، لیکن کیا چھوٹا سا سوال کرو نا بھائی، پھر 10 منٹ پورے ہو جاتے ہیں. 7 منٹ ہو گئے. کرے گا کہ ہم آئی ایم ایف سے بچ سکیں؟ دیکھیں، چین کو کوئی اعتراض نہیں ہمارے آئی ایم ایف کے جانے پہ. چین سمجھتا ہے کہ یہ سمجھنا کہ آئی ایم ایف چلے گئے تو چین ناراض ہو جائے گا. آئی ایم ایف میں جانا ہماری ضرورت ہے. جب اپوزیشن جاتی تھی آئی ایم ایف میں، ہم وہی باتیں کرتے تھے جو آج وہ ہمارے خلاف کر رہے ہیں. سارے اخبار اور ٹی وی ریکارڈنگ نکال لیں، جو باتیں ہم آئی ایم ایف کے ان کے خلاف کرتے تھے وہ آج ہمارے خلاف کر رہے ہیں. آئی ایم ایف میں جانا مجبوری ہے. IMF سے اس ملک کی کب جان چکے گی؟ آئی ایم ایف سے اس دن جان چھٹے گی جس دن ہماری معیشت مضبوط ہوگی اور وہ چور ڈاکو لٹیرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور ملک سے فراری ہیں وہ احتساب کے کٹہرے میں ہوں گے اور لوگوں کو یقین ہوگا کہ ملک لوٹ کر بھاگنے والوں کو بھی یہاں کا قانون دائرے میں شکنجے میں لیتا ہے. جی شیخ صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم نے مختلف کمپنیوں کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کا خیر مقدم کیا، ٹویٹ بھی کیے ہیں. کیا ان کے پاکستان جو پاکستان کے سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں اضافہ کرے گی؟ دیکھیں، ہمیں تنخواہوں میں اضافہ کرنا چاہیے. اگر نئی پروجیکٹ ہے تو انشاءاللہ تعالی جلد وزیر اعظم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. لوگوں کو تنگ نہیں کریں گے. بہت کم جگہ چھوڑ دی ہے اور ان کو مارکیٹ قیمت کے پیسے دیں گے اور یہ ساری غربت اس علاقے کی ختم ہونے جا رہی ہے. ہمارے 3 ہی پروجیکٹ رہ گئے ہیں. ایک ڈھوک دلال کا کالج ہے، ایک رنگ روڈ ہے. یہ ہسپتال انشاءاللہ تعالی 70-80% مکمل ہے اور نالا لئی پر اب ہمارا سارا زور ہوگا. اگلی پریس کانفرنسیں جو ہے 2 مہینے بعد 60 دنوں بعد نالا لئی پہ کیا کریں گے. شیخ صاحب بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں تو آپ کیا رزلٹ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بلدیاتی الیکشن لڑیں گے. پی ٹی آئی بلدیاتی الیکشن لڑے گی انشاءاللہ تعالی اور بھرپور طریقے سے لڑے گی اور اللہ سے امید ہے کہ کامیابی ہوگی اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. کوشش پوری جاری رہے گی. 10 منٹ ہو گئے. 10 منٹ ہو گئے. 10 منٹ ہو گئے. وفاقی وزیر داخلہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے راولپنڈی میں. انہوں نے کہا کہ فائنانس ضرور ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اس پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس جانا ہمارا شوق نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے. معیشت جب تک سنبھلتی نہیں ہے ہم آئی ایم ایف کے پاس اسی طرح جاتے رہیں گے. ایک طرف راولپنڈی میں شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے